الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وشفيعنا وحبيبنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فقد أمركم الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الواجب التعظيم في شان حبيبه ونبيه الكريم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم وبفضل بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم. بلغ العلا بكماله كشف الدجى بجماله. بلغ العلا بكماله كشف الدجى بجماله. حسنت جميع خصاله صلوا عليه وآله. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم. طلع النبي المصطفى كالبدر يطلع في الدجى. طلع النبي المصطفى كالبدر يطلع في الدجى. بكماله بلغ العلا صلوا عليه وآله. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم. ما استطاع مثلي وصفه طه وياسين مدعوم. ما استطاع مثلي
وصفه طه وياسين مدحوه صلى عليه ربه صلوا عليه وآله اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي أما بعد فقد قال سبحانه وتعالى في تنزيله الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ربنا إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم ربنا ليقيموا الصلاة فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون حاجیارا قوت پر گرد سنگو گل دوار حاجیارا قوت پر گرد سنگو گل دوار بلکہ میں جو یاد دیدار از درو دیوار دوست بلکہ میں جو یاد دیدار از درو دیوار دوست برادران اسلام، میں نے آپ حضرات کی خدمت میں آج جمعے کے بیان میں وعدہ کیا تھا کہ میں تفصیلی بیان آپ حضرات کی خدمت میں عشاء کی نماز کے بعد عرض کروں گا۔ اسی وعدے کے مطابق میں چاہتا ہوں کہ آج کی اس مجلس میں اردو زبان میں ہی کچھ عرض کروں تاکہ ہمارے وہ بھائی جو اس اعلان پر تشریف لائے ہیں وہ بھی کچھ فائدہ حاصل کر سکیں۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، جیسے کہ میں نے عرض کیا تھا، اللہ رب العزت کو شہر مکہ آباد کرنا تھا، کیونکہ اسی سرزمین مکہ سے اپنے پیارے نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پیدا کرنا، دنیا میں مبعوث کرنا تھا۔ تو اس کے لیے یہ سارے انتظامات کیے گئے، یہ سارے بندوبست کیے گئے۔ جیسے کہ آپ حضرات نے سن لیا
حضرت ابراہیم علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام اپنے پیارے بیٹے اسماعیل کو ان کی والدہ کے ساتھ مکہ معظمہ میں چھوڑ کے چلے گئے، اور اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل و کرم سے وہاں آب زمزم کا چشمہ پیدا کیا، جو ان کے لیے خوراک بھی تھا، غذا کا بھی کام دیتا تھا، پیاس بھی بجھاتا تھا، علاج کے لیے بھی مفید تھا۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دل سے پوچھو کہ ان اپنے بچوں کو چھوڑ کر جانے کے بعد تمہاری کیفیت کیا تھی؟ وہ یہ جانتا تھا کہ یہاں کچھ بھی نہیں ہے، سرزمین مکہ میں سوائے پہاڑی کے کوئی چیز نہیں، وہ جانتا تھا۔ اسی لیے ذرا ان کی نظر سے ہٹ کر مسئلے پہ جا کر اب اللہ کے حضور میں دعا مانگتے ہیں۔ کیا دعا مانگتے ہیں؟ ربنا انی اسکنت من ذریتی، اے میرے پروردگار، میں اپنی اولاد کو ایک ایسی جگہ پہ چھوڑ کے جا رہا ہوں، مستقل طور پر ایک ایسی جگہ چھوڑ کے جا رہا ہوں کہ بواد غیر ذی زرع، ایک ایسے چٹیل میدان میں چھوڑ کے جا رہا ہوں جہاں کھیتی کا نام و نشان نہیں، جہاں نہ کھیتی ہے، نہ زراعت ہے، نہ پانی ہے، کچھ بھی نہیں، نہ آبادی ہے، تیرے نام پہ چھوڑ کے جا رہا ہوں۔ عند بیتک المحرم، البتہ تیرا مقدس گھر اس مقام پہ ضرور ہے، اور اسی گھر کے لیے سب کچھ ہو رہا ہے، میں اس کے پڑوس میں چھوڑ کے جا رہا ہوں۔ ربنا لیقیموا الصلاۃ، اے اللہ میری اولاد کو پابند نماز بنا، سبحان اللہ۔ ربنا لیقیموا الصلاۃ، اے پیارے پروردگار ان کو نماز کا پابند بنا دے۔ مولا اس مقام کو ایک ایسی کشش عنایت فرما، اس جگہ کو ایسی کشش عنایت فرما تاکہ دور و دراز کے لوگ اس کی طرف دوڑ دوڑ کے چلے آئیں۔ فَاجْعَلْ أَفْئِدَةً مِّنَ النَّاسِ تَهْوِي إِلَيْهِمْ، مولا لوگوں کے دلوں کے اندر اس جگہ کی اتنی محبت پیدا فرما، آج جو جگہ ویران نظر آتا ہے وہ اتنی آباد ہو جائے کہ دنیا بھر کے لوگ وہاں پہنچ جائیں۔ آج یہاں کھانے کے لیے کچھ بھی نہیں، مولا وَارْزُقْهُم مِّنَ الثَّمَرَاتِ لَعَلَّهُمْ يَشْكُرُونَ، اے اللہ ان کو اتنا رزق دے دے، اتنا رزق دے دے کہ دنیا بھر میں کوئی چیز موجود نہ ہو مگر یہاں موجود ہو، ان کو فراوانی رزق عطا فرما تاکہ یہ تیرا شکر ادا کریں۔ عزیزان محترم، ابراہیم علیہ السلام دعا مانگ کے چلے گئے۔ عزیزان محترم، دعائے خلیل قبول، جیسے میں نے جمعے کی تقریر میں عرض کیا تھا کہ قبیلہ بنی جرہم کے لوگ آ کر یہاں آباد ہو گئے، پانی کو دیکھ کر کے سب آ کے آباد ہو گئے، مکان بنایا، جھونپڑیاں بنائیں، رہنے لگے۔ انہی کے اندر حضرت اسماعیل علیہ السلام پرورش پا کے بڑے ہوئے۔ عزیزان محترم، والد بزرگوار دیکھنے کے لیے آیا کرتے تھے، اپنے بیٹے کو ایک نظر دیکھ کے کھڑے کھڑے واپس جاتے تھے،
بیٹھنے کا حکم نہیں تھا، کھانے پینے کا حکم نہیں تھا، ایک نظر دیکھ کے واپس چلے آؤ۔ عزیزان محترم، اب بیٹا ذرا کچھ اچھلنے کودنے لگا۔ بیٹا جب اس قابل ہوا کہ باپ کی نظروں کی ٹھنڈک بنے، 8-9 برس کی عمر کو پہنچ گیا، اس سے بھی زیادہ سخت امتحان آ گیا ابراہیم علیہ السلام پر۔ کون سا امتحان؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کو خواب کے اندر ایک حکم دیا، خواب کے اندر ایک حکم دیا اپنے نبی کو۔ کیا حکم دیا؟ جس کو حضرت ابراہیم علیہ السلام خدا کر کے اپنے فرزند سے بیان کرتے ہیں۔ خواب میں حکم ملتا ہے کہ اے ابراہیم، جو چیز تمہاری سب سے پیاری چیز ہو، تمہارے دل کے اندر میرے بعد جو چیز زیادہ محبوب ہو اسے میرے نام پہ قربان کر۔ سبحان اللہ۔ جو چیز زیادہ محبوب ہو اپنے دل کو ٹٹول کے دیکھ کے میرے بعد تمہیں کون سی چیز محبوب ہے اسے میرے نام پہ قربان کر۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے 100 اونٹ صبح کو قربان کر دیے، اللہ کے حضور میں قربانی میں پیش کیے۔ لیکن دوسری رات پھر خواب نظر آیا کہ اے ابراہیم، کیوں قربانی نہیں دیتے؟ کیوں قربانی نہیں دیتے؟ میں نے محبوب چیز کی قربانی کا حکم دیا تھا۔ دوسرے دن پھر 100 اونٹ قربان کیے کہ اونٹ سے بڑھ کر پیاری، مال میں پیارا مال اور کوئی نہیں۔ 100 اونٹ کی قربانی اور دے دی، مگر دوسری رات پھر یہ خواب نظر آیا کہ اے ابراہیم، تو کیوں ہمارے حکم کی تعمیل نہیں کرتا؟ ذرا دل کو ٹٹول کے دیکھ کہ تمہیں سب سے محبوب کون ہے۔ اب سمجھ گئے، اب سمجھ گئے کہ اللہ کی مرضی کیا ہے۔ جگر دیکھو خلیل اللہ کا، بھائی یہ تاج، یہ قیمتی تاج خلت کا، خلیلیت کا ایسے سر پہ نہیں رکھا جاتا، یہ انگاروں دہکتے ہوئے انگاروں سے گزرنے کے بعد ملتا ہے۔ سب سے پہلا امتحان اس وقت تھا جبکہ نمرود کی آگ میں آپ کو ڈال دیا گیا تھا۔ نمرود کی آگ میں ابراہیم کو ڈال دیا گیا تھا۔ نمرود نے کہا تھا کہ میری پرستش کر، مجھے خدا مان، لا الہ الا اللہ کو چھوڑ ورنہ آگ میں ڈال دوں گا۔ کہنے لگے میں بڑا خوش نصیب ہوں کہ اگر میں خدا کے نام پر جلا دیا جاؤں، اور وہ آگ ان کے حق میں گلزار ہو گئی۔ یہ معمولی امتحان نہیں، سب سے کٹھن امتحان تھا۔ پوری قوم دشمن، پورا محلہ دشمن، چھوٹے سے لے کر بڑا سب دشمن، گھر کے افراد دشمن، باپ اور ماں بھی دشمن، اکیلے ہیں ابراہیم علیہ السلام، ایک اکیلے، صرف خدا ساتھ۔ اس امتحان سے کامیاب نکلے۔ کہنے لگے، پھر بھی جب نہ باپ نے نصیحت قبول کی، نہ دوسرے رشتہ داروں نے نصیحت قبول کی، بادشاہ کے ساتھ نمرود کے ساتھ مناظرہ بھی ہوا، نمرود نے شکست بھی کھائی مناظرے میں، پھر بھی وہ قائل نہیں ہوا، خدا کی وحدانیت کو نہیں مانا۔ جانتے ہیں کیا مناظرہ ہوا تھا؟ نمرود نے پوچھا، ابراہیم تم کس خدا کی دعوت دیتے ہو؟ تمہارا خدا کون ہے؟ تمہارا خدا کون ہے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے سیدھے سادے الفاظ میں کہا، قال ابراہیم ربی الذی یحیی و یمیت۔ سیدھی سادی بات ہے،
میرا رب وہ ہے جس کے قبضے میں زندگی اور موت ہے. سبحان اللہ. جسے چاہے زندگی دے، جسے چاہے موت دے. زندہ کرنا، موت دینا اسی کے قبضے میں ہے. اگر سمجھ ہوتا، اگر عقل ہوتا نمرود کے دماغ میں تو وہ فوراً قبول کر لیتا اور فوراً ایمان لے آتا، مگر وہ بالکل عقل سے کورا تھا. اس کی یہ بات اس کی سمجھ میں نہیں آئی، زندگی اور موت کے فلسفے کو نہیں سمجھ سکا اور کہنے لگا قال انا احیی و امیت. کہنے لگا کہ میں بھی زندہ کرتا ہوں اور میں بھی موت دیتا ہوں، میرے قبضے میں بھی زندگی اور موت ہے. ابراہیم علیہ السلام مسکرانے لگے کہ بے وقوف کیا کہتا ہے. کہا دیکھو اب تمہارے سامنے میں اس چیز کو عملاً دکھاتا ہوں. جیل خانے سے 2 قیدیوں کو بلایا اور پوچھا کہ یہ قیدی اس قیدی کے بارے میں کیا فیصلہ آج ہوا ہے. جواب ملا کہ یہ بے گناہ ہے، اسے آج ہم آزاد کر دیں گے. کہا اس کو قتل کر دو. دوسرے قیدی کے بارے میں پوچھا اس کے بارے میں کیا فیصلہ ہوا ہے. کہا اس کے بارے میں فیصلہ یہ ہوا ہے کہ اسے پھانسی پہ لٹکا دو. کہا اس کو چھوڑ دو. جس کو چھوڑنا تھا اس کو موت کا حکم دیا، قتل کا حکم دیا، اور جس کو مارنے کا حکم تھا اسے چھوڑ دیا. اور کہا دیکھو جس کے بارے میں یہ فیصلہ تھا کہ اسے اب پھانسی پہ لٹکایا جائے گا، سمجھ لو یہ مر گیا ہے، میں نے آزاد چھوڑ دیا، مردے کو زندہ کیا. اور جس کے بارے میں یہ فیصلہ تھا کہ اسے ہم آزاد کر دیں گے، ہم نے حکم دیا اس کو موت دے دو، پھانسی پہ لٹکا دو. یہ بے وقوف اتنی سی بات بھی نہ سمجھ سکا کہ موت کس چیز کو کہتے ہیں، حیات کس چیز کو کہتے ہیں. ایک بے جان جسم کے اندر روح ڈال کے اسے زندگی دینے کا نام حیات ہے. جیسے حضرت ابراہیم علیہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک دن پروردگار ذوالجلال کے حضور میں عرض کیا رب ارنی کیف تحیی الموتى. ابراہیم علیہ السلام نے عرض کیا میرے مولا کریم میری آنکھوں کے سامنے مجھے دکھا دے کہ آپ مردوں کو کس طرح زندہ کرتے ہیں. رب ارنی کیف تحیی الموتى. اے میرے مولا آپ مجھے میرے سامنے مردوں کو زندہ کر کے بتا دیجئے. مولا پوچھتے ہیں قال اولم تؤمن، قال اولم تؤمن. اے میرے خلیل، اے میرے ابراہیم، اے میرے نبی، کیا تم کو یقین نہیں آتا کہ میں مردوں کو زندہ کر سکتا ہوں؟ کیا تمہیں یقین نہیں؟ قال بلا. کہنے لگے بے شک مجھے تو یقین حاصل ہے کہ آپ مردوں کو زندہ کرتے ہیں، لیکن میں چاہتا ہوں میرے یقین میں اضافہ ہو جائے. یہ علم الیقین ہے، میں بدرجہ عین الیقین کے پہنچ جاؤں. علم الیقین تو حاصل ہے مجھے، آپ نے فرمایا میں نے یقین کیا، اب چاہتا ہوں آنکھوں سے دیکھوں تاکہ عین الیقین ہو جائے. قال فخذ أربعة من الطير. فرمایا اچھا میرے ابراہیم 4 پرندے لے لو. سبحان اللہ. 4 پرندے لے لو، چاروں پرندوں کو اپنے سے عادی بنا لو، ہلا لو کہ تمہاری آواز سن کر کے وہ دوڑ دوڑ کے تمہارے ہاتھ پہ بیٹھیں. ان کو اس طرح اپنے ساتھ عادی بنا لو، ہلا لو اپنے ساتھ تاکہ تمہاری آواز پہ آ جائے. کچھ دن اس طرح ان کے ساتھ گزارا کر لو. جب یہ تمہاری آواز سن کے جہاں بھی ہوں گے دوڑ کے آ کے تمہارے ہاتھ پہ بیٹھیں، پھر مجھ سے بات کرو. جب یہ سارا مسئلہ ختم ہو گیا اللہ رب العزت نے فرمایا قال فسرهن. جب تم نے اس کو اچھی طرح سے اپنے ساتھ ہلا لیا تو پھر ان کو قتل کر دو، ان کو ٹکڑے ٹکڑے کر دو، گردن الگ کر دو، بازو الگ کر دو، ٹانگیں الگ کر دو، ان سارے پرندوں کو مکس کر دو. طوطے کو
چڑیے سے ملاؤ، چڑیے کو طوطے سے ملاؤ، ہر ایک کو ایک ایک جگہ، مور کو اس کے ساتھ ملاؤ، بس ان کے مکس کر کے پھر ہر ایک ٹکڑا، چھوٹا چھوٹا ٹکڑا دونوں ہر ایک میں سے لے کر کے ایک ایک جبل پہ رکھ دو، پہاڑی پہ رکھ دو، کچھ اس پر، کچھ اس پر، کچھ اس پر، کچھ اس پر. ثم ادعوهن، سبحان اللہ. اور اے ابراہیم، جس طرح یہ پرندے زندہ تھے، تم انہیں بلاتے تھے، تب پکارتے تھے، تمہاری پکار سن کے وہ آتے تھے نا، اسی طرح ان گوشت کے ٹکڑوں کو بھی بلا لو. تو آنکھوں کے ساتھ دیکھا تو مردہ اس طرح زندہ کرتے ہیں پروردگار ذوالجلال. علاوہ ازیں حضرت عزیر علیہ السلام، خدا کے نبی، جب بیت المقدس تباہ ہو گیا، ظالم بادشاہ نے وہاں کے مکینیوں کو قتل کیا، بیت المقدس کو آگ لگا دی، شہر کو ویران کیا، وہاں کے باشندوں کو قیدی بنا کر لے گئے اور شہر جنگل جیسا ویران نظر آنے لگا. خدا کے نبی حضرت عزیر علیہ السلام اس شہر کی بربادی کو دیکھ کر کے اپنے گدھے کے ساتھ لے کر کے، اپنا زاد راہ، اپنا ناشتہ ساتھ لے کر کے، حسرت بری نظر سے اس شہر کو دیکھ کے جا رہے ہیں. قال انا یحیی ھذہ اللہ بعد موتہا. کہنے لگے کہ خدا اس ویران شہر کو اب کب آباد کرے؟ یہ اتنا برباد ہو چکا ہے کہ اب اس کی آبادی کی کوئی امید نہیں. انا یحیی ھذہ اللہ بعد موتہا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے سن لیا کہ نبی نے کیا کہا. یہ جانے لگے. اب تو شہر میں کچھ نہیں رہا، نہ دکانیں رہیں، نہ مساجد رہے، نہ لوگ رہے، نہ آبادی رہی. کیا کریں؟ یہاں جا رہے ہیں آگے جا کر کے ایک درخت کے سائے کے نیچے جو تھوڑا بہت کھانا اس کے ساتھ تھا وہ ٹہنی پہ باندھ لیا، اور گدھا جو ساتھ تھا اس کو لا کر کے درخت کے جو تنا ہے وہاں باندھ لیا اور وہاں لیٹ گیا کچھ آرام کرنے کے لیے. ان کا لیٹنا تھا کہ خدا نے موت کے فرشتے کو بھیجا اور حکم دیا کہ اس کی روح کو قبض کر لو. فَأَمَاتَهُ اللَّهُ مِئَةَ عَامٍ. اللہ تعالیٰ نے انہیں موت دے دیا. 100 برس گزر گئے. زمین کو حکم مل چکا تھا کہ خبردار اس کے بدن کو نقصان مت پہنچانا. ویسے بھی اللہ کے نبیوں کا جسم مبارک ہوتا ہے، زمین اسے ہاتھ نہیں لگاتا. ان اللہ حرم علی الارض اجساد الانبیاء. ان اللہ حرم علی الارض اجساد الانبیاء. حضور فرماتے ہیں اللہ نے زمین پہ حرام کر دیا ہے کہ نبیوں کے جسم کو وہ کھا جائے. بالکل نہیں کھا سکتے. عزیز محترم، 1 برس تک یہ اسی حالت میں رہے، موت کی حالت میں رہے. 1 برس گزر گیا. 1 برس میں دنیا بدل گئی. وہ شہر پھر آباد ہو گیا، دوسرے لوگ آ گئے، اور وہ لوگ جو جا چکے تھے وہ پھر واپس آ کے آباد ہو گئے. نئی نسل آباد ہو گئی. بیت المقدس کی مسجد پھر تعمیر کی گئی. 100 برس کے اندر سب کچھ ہو گیا. اس کے بعد حضرت عزیر علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے زندہ کیا. ثم بعث. 100 برس کے بعد ان کو زندہ کیا. وہ آنکھ ملتے ہوئے اٹھ کر بیٹھے. اللہ میاں پوچھتے ہیں قال کم لبست. قال کم لبست. کہو میرے نبی تم کو یہاں کتنا عرصہ گزرا ہے، کتنی دیر سے تم یہاں بیٹھے ہو زمین کے سائے کے نیچے. اس وقت گھڑی تو تھی نہیں. سورج کو دیکھا، عصر کا وقت تھا. اپنے دل میں سوچا میں تو صبح کو یہاں آیا تھا اور اب عصر کا وقت ہے. قال لبثت یوما او بعد یوم. قال
لبثت یوما او بعد یوم، کہنے لگا ہے پروردگار مجھے یہاں ایک دن ہوئے ہیں، بلکہ دن بھی پورا نہیں، کیونکہ ابھی سورج بھی غروب نہیں ہوا، ابھی تو عصر کا وقت ہے۔ قال بل لبثت مئة عام، نہیں ہے میرے نبی تمہیں 100 برس گزرے ہیں۔ سبحان اللہ۔ قال بل لبثت مئة عام، اے میرے نبی تم یہاں 100 برس سے پڑے ہوئے ہو۔ فانظر الى طعامك وشرابك لم يتسنى، اب اپنے کھانے کو دیکھو، اپنے پانی کو دیکھو، جو توشہ سفر ہے تمہارا۔ کھانا اور پانی ایک ایسا نازک چیز ہوتا ہے کہ ایک دن لے لو دوسرے دن خراب ہو جاتا ہے۔ آج لیا کھانا دوسرے دن بدبو آتی ہے، خراب ہو جاتا ہے، جلدی خراب ہو جاتا ہے۔ 100 برس گزر گئے، کھانا کھول کے دیکھو ایسا معلوم ہوتا ہے ابھی آج ہی تم نے پکایا ہے۔ لم یتسنہ، کوئی بدبو نہیں، کوئی برائی نہیں، کوئی بدمزگی نہیں، کوئی ذائقہ خراب نہیں، ویسا ہی گرم ہے تمہارے سامنے، پانی بھی ویسا ہی تازہ ہے، کھا کے دیکھ لو۔ اور باقی رہا تمہارا گدھا، گدھا ایک ایسا جانور ہے جو کچھ دن زیادہ زندہ رہ سکتا ہے۔ کھانا تو صبح کا شام کو خراب ہو سکتا ہے، مگر گدھا کچھ دن زندہ رہ سکتا ہے۔ اس کو دیکھو تو اس کی ہڈیاں پڑی ہوئی ہیں، گوشت کا نام و نشان نہیں، سڑ گیا ہے۔ کہاں ہے گدھا تمہارا؟ سڑ چکا ہے۔ اب تمہارے سامنے ہم اس کو زندہ کرتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ فانظر الی حمارک، اپنے گدھے کو دیکھو، تمہاری آنکھوں کے سامنے بنا رہے ہیں، دیکھ رہا ہے کہ ہڈیاں، ہر ایک ہڈی اپنی جگہ پہ جڑ رہا ہے، ہر ایک ہڈی اپنی جگہ پہ آ کے جڑ رہا ہے، بالکل اپنی اپنی جگہ پہ سب۔ تھوڑی دیر کے اندر پورا ڈھانچہ بن کے تیار ہو گیا، پاؤں اپنی جگہ پر، ہاتھ اپنی جگہ پر، پیٹ اپنے جگہ پر، سر اپنے جگہ پر، ریڑھ کی ہڈی اپنی جگہ پر، تم اپنی جگہ پر، پورے ہڈیوں کا ڈھانچہ تیار ہو گیا۔ فرمایا ثم نکسوها لحما، اب دیکھو ہم اس پہ گوشت چڑھاتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ ان ہڈیوں پہ گوشت کی چادر چڑھاتے ہیں تاکہ ہڈیاں چھپ جائیں۔ گوشت چڑھنا شروع ہو گیا، نبی حیرت سے دیکھ رہے ہیں۔ گوشت چڑھنے کے بعد فرماتے ہیں دیکھو اب اس پر پوست چڑھاتے ہیں تاکہ گوشت چھپ جائے۔ پوست جب چڑھ گیا تو جناب فرماتے ہیں دیکھو تمہارا جو گدھا ہے ابھی روتا ہوا اٹھے گا۔ چیخ مار کے گدھا اٹھ کے کھڑا ہو گیا، زندہ ہو گیا۔ فرمانے لگے اسی طرح قیامت کے دن ہم مردوں کو زندہ کریں گے۔ سبحان، اسی طرح ہم قیامت کے دن مردوں کو زندہ کریں گے۔ جس شہر کے بارے میں تم نے کہا تھا انا یحیی ھذہ اللہ بعد موتھا، اللہ اس شہر کو کب دوبارہ آباد کریں گے؟ یہ تو اتنا ویران ہو چکا ہے، اب آباد نہیں ہو سکے گا۔ ذرا جا کے شہر کی پوزیشن دیکھو۔ اب جو شہر کی طرف گئے تو نئی سڑکیں ہیں، نئے مکانات ہیں، بیت المقدس کی مسجد بنی ہوئی ہے، نئے نئے قسم کے لوگ ہیں۔ کھانا خریدنے کے لیے پیسہ نکال کے دکاندار کو دیتا ہے، دکاندار حیرت سے اس کو دیکھتے ہیں اور روپے کو دیکھتے ہیں کہ یہ روپیہ تو 100 برس پہلے کے بادشاہ کا ہے، ابھی تو یہ سکہ ہے ہی نہیں۔ بھائی عجیب آدمی کون ہو تم بھائی؟ سبحان اللہ، شہر پورا آباد ہو گیا۔ تو خلاصہ کلام یہ ہوا، نمرود کو عقل نہیں تھا، سمجھا نہیں سمجھ سکے کہ مردہ ہونا کیا ہے اور زندہ کرنا کیا ہے۔ قال انا احیی و امیت، میں بھی زندہ کر سکتا ہوں، میں بھی موت دے سکتا ہوں۔ ابراہیم علیہ السلام نے سمجھا کہ اس کے ساتھ فضول بحث کرنا بیکار ہے، ایک ایسی بات اس سے پوچھ لوں کہ اس سے کوئی جواب بھی بن نہ سکے۔ اس کو کچھ عقل اور تمیز تو ہے ہی نہیں، موت اور زندگی کو سمجھتا ہی نہیں۔ فرمانے لگے قال فإن اللہ
یاتی بالشمس من المشرق فات بہا من المغرب. فرمانے لگے میرا رب وہ ہے، میرا اللہ وہ ہے جو سورج کو روزانہ مشرق سے نکالتا ہے اور مغرب میں غروب کرتا ہے. تو کہتا ہے میں بھی خدا ہوں، تو صرف ایک دن کے لیے اس سورج کو مغرب سے نکال کے تو بتا. سبحان اللہ. میرا رب سورج کو روزانہ مشرق سے نکالتے ہیں، تم صرف ایک دن کے لیے اسے مغرب سے نکال کے تو بتاؤ. فَبُهِتَ الَّذِي كَفَرَ. ہکا بکا ہو گیا، منہ پھاڑ کے حیران ہو گیا، آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئی، کیونکہ وہ تو جانتا تھا کہ میں کتنے پانی کے اندر ہوں. اپنی خدائی کو وہ جانتا تھا کہ میں کہاں تک خدا ہوں، وہ جانتا تھا. اب جناب عاجز آ گیا عزیزان محترم، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں پھینک دیا. جب ابراہیم علیہ السلام نے دیکھا کہ بادشاہ نے بھی مخالفت کی، لوگ بھی مخالف ہیں، قبیلے والے بھی مخالف ہیں، کلمہ توحید سننے کے لیے کوئی تیار نہیں، ابا سے کہتا ہوں وہ بھی ناراض، گھر کے تمام افراد ناراض. کہنے لگے قال انی ذاہب الی ربی. قال انی ذاہب الی ربی. ابا جان اب میں اپنے رب کی طرف جا رہا ہوں، میں اس شہر کو چھوڑوں گا، تمہیں چھوڑوں گا، رشتہ داروں کو چھوڑوں گا، اللہ کی طرف جاؤں گا تاکہ کم از کم وہاں جانے کے بعد میں اپنے رب کی عبادت کر سکوں. اور باقی رہی یہ بات کہ آپ نے میری بات نہیں مانی، سأستغفر لک ربی. جب تک زندہ ہوں تیرے لیے خدا سے دعائے مغفرت مانگتا رہوں گا، تمہارے لیے دعا مانگتا رہوں گا کہ خدا تمہیں عذاب نہ دے. تو نے میری بات نہیں مانی، ابا ہو اس لیے دعا کرتا رہوں گا. عزیزان محترم، اس وقت تک دعا مانگتے رہے جب تک خدا نے منع نہیں کیا. جب اللہ نے فرمایا کہ کسی کافر کے لیے دعائے مغفرت نہ مانگو، ابراہیم علیہ السلام نے دعا بند کر دیا. تو کتنی امتحانات سے گزر گئے ابراہیم علیہ السلام. اور پھر جیسے میں نے آج جمعے میں کہا تھا، 90 برس کی عمر میں ایک بیٹا خدا نے دیا، اور وہ بھی اللہ نے حکم دیا کہ ماں کے ساتھ اسے وادی غیر ذی زرع میں چھوڑ کے چلے آؤ، پیچھے مڑ کے بھی مت دیکھو. اتنا سخت امتحان، جن کے درجے بلند ہوتے ہیں ان کے امتحانات بھی سخت ہوتے ہیں. چنانچہ عزیز محترم چھوڑ کے واپس آ گئے، اور پھر کبھی کبھار ملنے جاتے تھے. جب 8-9 برس کی عمر کو پہنچے، فلما بلغ معه السعی، اللہ نے جو حکم دیا تھا سمجھ گئے. آئے، ان کی والدہ سے کہا، ہاجرہ بیٹے کو نئے کپڑے پہناؤ. پوچھا کیوں اسماعیل کے ابا کیا بات ہے؟ کہا آج ہم ان کو کسی مہمانی میں لے جائیں گے. ماں نے نہلایا، کپڑے بدل دیے، والد کے ساتھ مہمانی میں جا رہے ہیں، ساتھ لیا. اسماعیل خوشی سے اپنے باپ کے آگے اچھل کود کے جا رہا ہے کہ آج ابا کے ساتھ جا رہا ہوں. شیطان سامنے سے آیا اور کہا، بھائی اچھل کود کے جا رہے ہو، کیا بات ہے؟ اسماعیل علیہ السلام نے جواب دیا، نہیں معلوم تمہیں آج ہم مہمانی کے لیے ابا جان کے ساتھ جا رہے ہیں، کھانا کھانے جا رہے ہیں. کہا نہیں، تمہارے ابا تمہیں قتل کرنے لے جا رہے ہیں. کہا بے وقوف، کبھی باپ نے بھی بیٹے کو قتل کیا ہے؟ کہا نہیں، مگر اس کے ساتھ رسی بھی ہے، چھری بھی ہے، تم کو قتل کرے گا. کہا بھلا کیوں آخر؟ کہا خدا نے حکم دیا ہے کہ بیٹے کو قتل کر دے. کہا پھر تو میں بڑا خوش نصیب ہوں.
کہ اللہ میری قربانی چاہتے ہیں. پتھر اٹھا کے مارا. پھر آئے ابراہیم کے پاس. ابراہیم دیکھو یہ بیٹا تمہارا، اب اچھلنے کودنے کا زمانہ آ گیا، ابھی تو تم نے اس کو دیکھا بھی نہیں. کیا تیرا دل گوارا کرتا ہے کہ ایسے بیٹے کو جا کے ذبح کر دو؟ فرمانے لگے کہ خدا کے حکم کے آگے بیٹا تو بیٹا ہے، میں بھی قربان. پھر آ کے حضرت ہاجرہ سے کہا جانتے ہو ابراہیم تیرے بیٹے کو کہاں لے گیا؟ دعوت میں لے گیا. کہا نہیں نہیں، ذبح کرنے لے گیا. کہا کبھی باپ نے بھی بیٹے کو ذبح کیا؟ کہا وہ کہتے ہیں کہ خدا نے حکم دیا ہے. کہا خدا کے حکم کے سامنے تو ہم سب قربان ہیں. شیطان کو سوائے پتھر کے کچھ نہیں ملا، اور یہی وہ پتھر ہیں جو شیطان کو لگتے ہیں، آج ہی مارتے ہیں اس کو. 3 دن تک مینا کے میدان میں پہنچے، بیٹا بھی پہنچا، والد بھی پہنچے. اب باپ نے اپنے بیٹے سے کھل کے باتیں کی. کہنے لگے یا بنی انی ارا فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا تری. پیارے بیٹے آج میں تمہیں یہاں اس لیے لایا ہوں کہ میرے رب نے مجھے خواب میں حکم دیا ہے کہ آج میں تمہیں خدا کے نام پہ قربان کر دوں، ذبح کر دوں. چھری بھی میرے ساتھ ہے، رسی بھی میرے ساتھ ہے. تو کیا کہتا ہے؟ تیری کیا رائے ہے؟ تیری مرضی کیا ہے؟ میں تجھ سے پوچھتا ہوں. نہ بیٹے نے کچھ سوچا، نہ کچھ فکر کیا، نہ کچھ تشویش ہوئی. فوراً برجستہ اسی وقت اپنے والد سے کہنے لگے یا ابت افعل ما تؤمر. ابا جان پھر دیر کس کی ہے؟ سبحان اللہ. یا ابت افعل، ابا جان پھر دیر کیوں لگا رہے ہو؟ جو حکم مل چکا ہے اس کی تعمیل کرو، میری فکر مت کرو. ستجدنی انشاء اللہ من الصابرین. انشاءاللہ آپ مجھے صبر کرنے والوں میں پاؤ گے. نہ میں ہاتھ ہلاؤں گا، نہ میں پیر ہلاؤں گا، نہ میں گردن کو اپنی ٹیڑھی کروں گا. میں خوشی خوشی سے خدا کے آگے جان دے دوں گا. عظیم بہتر نباشد در جہان، عظیم بہتر نباشد در جہان کہ قربان خداوند است جانم. میرے لیے یہ سب سے بڑی سعادت اور دولت کی بات ہے. اس سے زیادہ عزت میرے لیے کیا ہو ابا جان کہ میری یہ حقیر جان اللہ کو پسند آ گیا، اللہ نے اسے قربانی میں قبول کیا. عزیزان محترم، فلما اسلما وتلہ للجبین. ماں باپ اور بیٹا جب دونوں فرما بردار ہو گئے خدا کے حکم کے، اور باپ نے کیا کیا؟ اسے منہ کے بل زمین پہ گرا دیا، پیشانی کو زمین پہ رکھ دیا تاکہ چہرہ نظر نہ آئے. ایسا نہ ہو کہ شفقت پدری جوش مارے. چہرے کو زمین کی طرف کر دیا. چھری نکال کے حلق پہ پھیرنے لگے اور اوپر سے ندا آ گئی یا ونادیناہ یا ابراہیم قد صدقت الرؤیا. ابراہیم بس ابراہیم، بس ابراہیم، تو نے اپنا خواب سچا کر دکھایا. ہم نے تیری قربانی کو قبول کیا. لو جنت سے مینڈا ہم نے بھیجا ہے، اسے قربان کر دو. عزیزان محترم، یہ اللہ تعالیٰ کو یہ سارے اعمال اتنے پسند آ گئے
وہاں ہاجرہ پانی کے لیے دوڑتی رہی اور یہاں حاجی صفا مروہ کے درمیان دوڑ لگاتے ہیں۔ اسی طریقے پر یہاں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بیٹے کو قربان کیا، وہاں ساری امت محمد پہ لازم کیا گیا کہ تم بھی قربانی پیش کرو۔ آج جانور کی قربانی کر رہے ہو، کل اگر تمہارے جان کی ضرورت ہو تو اسے بھی دے دو گے۔ عزیزان محترم، بہرحال عزیزان محترم، تو حج جو ہے دراصل یادگار خلیل ہے۔ میں نے عرض کیا کہ حج جو ہے وہ سفر عشق ہے، سفر محبت ہے، عشق و محبت کا سفر ہے۔ بیت اللہ کی طرف جانا کہ وہاں کوئی کام آپ اگر مقصد پوچھو تو کچھ معلوم نہیں پڑتا۔ دیوانہ جو کام کرتا ہے کوئی کام مقصد سے نہیں ہوتا، ان کا ہنسنا، ان کا رونا، ان کا بیٹھنا، ان کا اٹھنا کوئی مقصد نہیں ہوتا۔ یہی حال ہوتی ہے حجاج کرام کی، جا رہے ہیں بیت اللہ کی طرف، محبت اور شوق میں جا رہے ہیں، آنسو میں آنکھوں میں آنسو ہیں، لب پہ لبیک کی صدائیں ہیں، اور ایک عجیب کیفیت کے ساتھ جا رہے ہیں۔ اس وقت کا منتظر ہے جب سرزمین مکہ میں داخلہ ہوتا ہے۔ عزیز محترم، جب وہ وہاں پہنچتے ہیں اور یہ کہا جاتا ہے کہ بھائی یہ وہ مقام ہے کہ جہاں جبریل امین آیا کرتے تھے، یہ غار حرا ہے، یہ جبل ثور ہے، یہ شہر مکہ ہے، یہ حرم مکہ ہے۔ اور جلدی سے اپنے معلم سے کہتے ہیں کہ ذرا جلدی ہمیں حرم کعبہ کا دروازہ بتا دو۔ جب باب السلام سے گزرتے ہیں، کتنا ہی سخت دل انسان کیوں نہ ہو، پتھر جیسا دل رکھنے والا انسان کیوں نہ ہو، میرے محترم بزرگوں جب اندر داخل ہوتے ہیں، نظر جب پہلی مرتبہ بیت اللہ پر پڑتی ہے، آنسو ہیں کہ تھمتے نہیں، اللہ رونا شروع کر دیتے ہیں، بغیر اختیار کے آنسو بہتے جاتے ہیں۔ عزیز محترم، عجیب کیفیت وہاں کی ہوتی ہے۔ یہ ہے بیت اللہ، سیاہ پوش، جی چاہتا ہے کہ وہاں تڑپ تڑپ کے جان دے حاجی صاحبان۔ اب وہاں یہاں ہمارے رب نے ہم کو بلایا، یہ ہمارے رب کا گھر ہے، یہ کیا ہے چاندی کے خول کے اندر، یہ کیا چیز ہے؟ یہ وہ پتھر ہے کہ جسے حضرت آدم جنت سے لائے تھے، یہ بہت ہی سفید تھا، زیادہ ہاتھ لگانے سے اس کو جو ہاتھ لگاتا ہے یہ گناہ خود چوس لیتا ہے اپنے اندر اور ہاتھ لگانے والے کو پاک کر دیتا ہے۔ اسے حجر اسود کہتے ہیں، سنگ اسود۔ اس کو بوسہ دے کر کے حاجی طواف یہاں سے شروع کرتا ہے، سنگ اسود سے آگے یہ کیا ہے؟ یہ ملتزم ہے دروازے سے پہلے، یہ وہ جگہ ہے جہاں حاجی پردوں سے لپٹ جاتے ہیں، جیسے ایک فقیر ایک بادشاہ کے دامن کو پکڑتا ہے، چھوڑتا نہیں، روتا ہے، لپٹ لپٹ کے یہاں رونا شروع کر دیتے ہیں۔ یہ بیت اللہ کا دروازہ ہے، یہ رکن یمانی ہے، یہ رکن عراقی ہے، یہ رکن شامی ہے۔ یہ کیوں پھیرے لگا رہے؟ کس چیز کی تلاش ہے ان کو؟ کہتے ہمارے رب نے ہمیں بلایا ہے، وہ کہاں ملیں گے؟ رکن شامی میں ملیں گے، رکن یمانی میں ہوں گے، رکن عراقی میں ملیں گے، کہاں ملیں گے؟ ملتزم میں ملیں گے۔ 7 پھیرے لگانے کے بعد عزیزان محترم وہ آتے ہیں اب مقام ابراہیم۔ مقام ابراہیم معلوم ہے یہ وہ پتھر ہے کہ جس پر کھڑے ہو کر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بیت اللہ کی تعمیر کی ہے۔ وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ۔ عزیزان محترم،
اللہ رب العزت کے حکم سے اسماعیل علیہ السلام جوان ہوئے. اسماعیل علیہ السلام نے شادی کی، قبیلے جرہم میں شادی کی، اور باپ ملنے کے لیے آیا. اسماعیل گھر پہ موجود نہیں تھے. بیوی سے ملے، پوچھا اسماعیل کہاں ہے؟ انہوں نے بے رخی سے بتایا کہ وہ یہی کہیں باہر گئے ہیں. کہا کیسے ہیں تمہارے ساتھ؟ اسماعیل کہا بس چلتا ہے، اچھا نہیں ہے میرے ساتھ. کہا بہت اچھا، اسماعیل جب آئے تو ان کو میرا سلام کہہ دینا، اور یہ کہہ دینا کہ تمہارے گھر کی چوکٹ مجھے پسند نہیں، اسے بدل دو. اس لیے کہ اس نے شکایت کیا تھا کہ مجھے نہ اچھا کھانا دیتا ہے، نہ برابر کپڑے دیتا ہے، میری خبرگیری برابر نہیں کرتا. اور نہ اس خدا کے بندے نے ابراہیم علیہ السلام کو بیٹھنے کے لیے کہا، نہ پانی پلانے کے لیے کہا. ابراہیم علیہ السلام واپس گئے، یہی پیغام چھوڑ کے گئے. شام کو اسماعیل علیہ السلام آئے تو اس نے محسوس کیا کہ میرا گھر نور سے بھرا ہوا ہے. نبی جہاں جاتا ہے تو وہاں خوشبو ہوتی ہے، وہاں انوارات ہوتے ہیں. ان کی نگاہ دوسرے ہر شخص نہیں دیکھ سکتا، مگر دیکھنے والے دیکھ سکتے ہیں. کچھ نورانیت محسوس کی تو بیوی سے پوچھا کیا یہاں کوئی آ گئے تھے؟ کہاں ایک آدمی آئے تھے. کہا کچھ کہا؟ کہا بس کچھ کہا نہیں، بس یہی کہ اسماعیل آئے تو کہہ دو تمہارے گھر کے دروازے کی چوکٹ خراب ہے، اسے بدل دو. پوچھا معلوم ہے یہ کون تھے؟ کہا نہیں مجھے نہیں معلوم. کہا میرے ابا تھے، یہ ابراہیم تھے. سمجھتی ہو اس نے مجھ سے کیا کہا؟ کہا نہیں. کہا اس نے کہا ہے تیری بیوی مجھے پسند نہیں، اسے طلاق دے دو، دوسری شادی کر دو. یہ ہے چوکٹ بدلنے کا معنی. اسی وقت اس کو طلاق دے دیا، دوسری شادی کی. دوسرے سال جب ابراہیم علیہ السلام پھر ملاقات کے لیے آئے، اسماعیل پھر بھی اتفاقاً موجود نہیں تھے گھر پہ. جب یہ پہنچے تو بیوی استقبال کے لیے کھڑی ہو گئی. بیوی نے چارپائی بچھا دیا، چٹائی رکھ دیا، منت کیا کہ بزرگ محترم تشریف رکھیں، اسماعیل ابھی آتے ہی ہوں گے، ابھی آتے ہی ہوں گے، آپ بیٹھیے، میں آپ کے لیے کھانا پکاؤں، میں آپ کی خدمت کچھ کروں. کہنے لگے نہیں نہیں مجھے تو واپس جانا ہے. کہا ابھی تو آپ آئے ہیں، دور سے آئے ہوئے معلوم ہوتے ہیں، ذرا آرام کر لو، تھکن دور ہو جائے. اسماعیل ابھی آتے ہی ہوں گے. فرمانے لگے نہیں مجھے جلدی ہے، میں جا رہا ہوں. اسماعیل آئے تو سلام کہنا اور کہنا. اور پوچھا پھر تمہارے ساتھ کیسے؟ کہا اسماعیل میں تو جنت میں ہوں دنیا کے اندر، ایسا شوہر مجھے خدا نے دیا. کہا کہ اسماعیل آئے تو ان سے کہنا کہ تمہارے گھر کا یہ دروازے کی چوکٹ مجھے بہت ہی پسند ہے، اس کو سنبھالنا. شام کو اسماعیل علیہ السلام آئے، نورانی اثرات دے کے پوچھا یہاں کوئی آئے تھے؟ کہا ایک بڑے بزرگ آئے تھے، ایک نورانی چہرے والے انسان آئے تھے. ان کے چہرے کے دیکھنے سے مجھے سیری نہیں ہوئی تھی، ان کی باتیں اتنی مجھے پیاری لگتی تھی کہ میں چاہتی تھی کہ یہ برابر بیٹھ کے باتیں کرتے رہے، مگر وہ نہیں بیٹھے، نہ ایک گلاس پانی پیا، نہ تھوڑی دیر کے لیے بیٹھے. مجھے اس کا بڑا دکھ اور ملال. فرمایا کچھ پیغام دیا؟ کہا یہی پیغام دیا کہ تمہارے گھر کی دروازے کی چوکٹ مجھے پسند ہے، اسے سنبھال لو. ابراہیم علیہ السلام نے پوچھا تم جانتی ہو یہ کون تھے؟ کہا میں نہیں جانتی، مگر یہ تھے بڑے بزرگ شخصیت تھے. فرمایا میرے ابا تھے ابراہیم علیہ السلام، اور انہوں نے تم کو پسند کیا ہے اور کہا ہے اس بیوی کو سنبھالنا. یہی بیوی ہیں کہ ان کے سلسلے نسب سے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے. تو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ابراہیم علیہ السلام کو، اے ابراہیم تو اور اسماعیل مل کر کے میرے گھر کی بنیادوں کو اٹھا، دیواروں کو بنا. چنانچہ حضرت ابراہیم علیہ السلام مستری بن گئے اور حضرت اسماعیل علیہ السلام مزدور بن گئے. پتھر اٹھا اٹھا کے ابا کو دینے لگے،
گارا اٹھا اٹھا کے ابا کو دینے لگے اور وہ دیواریں بلند کرتے رہے بیت اللہ کی۔ وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ، یاد کریں وہ زمانہ جب ابراہیم علیہ السلام بیت اللہ کی دیواروں کو اٹھا رہے تھے اور اسماعیل بھی ان کی مدد کر رہے تھے۔ دیواریں جب اونچی ہو گئی ہاتھ نہیں پہنچ سکتا تھا، ایک پتھر کو لا کے ابراہیم نے نیچے رکھا، اس پتھر پر کھڑے ہو گئے، کچھ اونچے ہو گئے۔